الرحمن الرحیم السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ میرے پچھلے ویلاگ میں انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو ٹرانزیشنل چینج آ رہی ہے، جو ایونٹس ہو رہے ہیں اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر، اس ٹرانزیشنل چینج کو انہوں نے بہت زیادہ اسپیڈ اپ کر دیا ہے۔ اور اس کی اگر آپ وجوہات دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی وجوہات جو ہیں، جو امریکہ کے اندر انٹرنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ کاز ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی اکانومی کو دیکھیں تو وہ $33 ٹریلین کی مقروض ہے، تقریباً $3 ٹریلین سالانہ ان کا بجٹ کا خسارہ آپ کو نظر آتا ہے۔ $1.1 ٹریلین انہوں نے جاپان کو قرضہ دینا ہے، اور تقریباً $850 بلین چائنا کا قرضہ دینا ہے۔ تو اکنامک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرپل کر رہے ہیں، اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ٹریڈ ہے امریکہ کی، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہو، جاپان کے ساتھ ہو، وہ امریکہ کی فیور میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ سیاسی طور پہ دیکھیں تو سیاسی طور پہ جو امریکن پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ڈیکلائن کرتے نظر آ رہے ہیں، جب ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ایک الیکشن کے بعد، اور اختلافات آپ کو کھل کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اور تیسری طرف سے سوسائٹل لیول پہ جو پولرائزیشن ہے امریکن سوسائٹی میں، چاہے وہ افریقن، ایفرو امریکن، اور جو اینگلو سیکسن وائٹ جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں آپ دیکھیں، یا اس کے علاوہ لبرل ورسز کنزرویٹیوز کی جو پولرائزیشن ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے کیس کے اندر فلسطینی ایشو پہ بھی آپ کو اسی طرح کے ڈویژن نظر آتی ہے امریکن سوسائٹی میں۔ تو امریکن جو پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز تھے، جن کے بارے میں کہتا تھا امریکن پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لاتی ہے، اگر امریکن پریزیڈنٹ ویک بھی ہے اس کے باوجود بھی امریکہ کو وہ ڈیکلائن کرنے نہیں دیتے تھے۔ اس دفعہ آپ ان کے جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویک نظر آتے ہیں۔ ایکسٹرنل اگر لیول پہ آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور ایمرج کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ سینٹرز آف پاورس ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ جو امریکن لبرل ورلڈ آرڈر تھا اسی کی وجہ سے ایمرج کر رہے ہیں۔ چائناز کی جو اکانومی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے اس نے بوسٹ پکڑا، اسی طرح سے جو انڈین اکانومی ہے جو اس وقت $4 ٹریلین تک پہنچ گئی ہے، اس گلوبلائزیشن کی بدولت اور ویسٹ کی کوآپریشن کی بدولت آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن جب یہ سینٹرز آف پاورس ایمرج کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ ڈیسیشن میکنگ کے اندر اپنی سے کو ایگزرٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو امریکن انفلوئنس ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ان کا شیئر انٹرنیشنل پالیٹکس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ برکس کے پلیٹ فارم پہ ہو، SCO کے پلیٹ فارم پہ ہو، G20 کے پلیٹ فارم پہ ہو۔ آپ کو یہ واضح صورتحال نظر آتی ہے، اور جس کی مینیفیسٹیشن اس وقت سیکیورٹی کونسل کے اندر جو ریزولوشن مڈل ایسٹرن کرائسس کے حوالے سے آتی ہیں یا ایک دوسرے کو ویٹو کرتے نظر آتے ہیں، وہ اس کی بھرپور مینیفیسٹیشن ہے۔ لیکن بھارت جو ایک سینٹر آف پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے، اس کا یہ پاتھ کوئی سموتھ پاتھ نہیں ہے، یہ بمپی روڈ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس ان ایون بمپی روڈ کے اوپر بھارت اکنامک ریس یا پولیٹیکل کے انفلوئنس کی ریس یا ایز اے میجر پاور اسٹیٹس گین کرنے کی ریس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اس وقت جو فیٹ اپ کی رپورٹ ہے وہ بریکنگ نیوز ہے اس وقت، اور فیٹ اف یہ کہتا ہے کہ ہندوستان غیر قانونی طور پہ غیر انسانی کارروائیوں کے اندر ملوث ہے۔ اس حوالے سے وہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ان کی رپورٹ ہیں، اس میں دو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں۔ پہلا یہ کہ کئی دہائیوں سے بھارت جو ہے بین الاقوامی منی لانڈرنگ کے اندر انوالو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہتھیاروں کی غیر قانونی جو دنیا کی کاروبار ہے اس کا بھارت مرکز بنا رہا ہے، جس کے اندر بامبس بھی ہیں اور دوسرے ہتھیار بھی ہیں۔ یہ بڑے سیریس قسم کے ایلیگیشن اس وقت انڈیا کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے 2009 سے 2018 تک 10 سالوں کے اندر بھارت نے تقریباً $675 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے، رپورٹ یہ بات کہتی ہے۔ اور اس منی لانڈرنگ کے اندر جو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ حکومت کی اہم شخصیات وہ آپ کو انوالو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکو جو دنیا کا معروف جس کی ویب سائٹ اور اخبار ہے، اس کے مطابق جو منی لانڈرنگ ہے بھارت کی، وہ بھارت کی جو ٹوٹل GDP ہے جو $4 ٹریلین کے قریب ہے، اس ٹوٹل GDP کا تقریباً 5% وہ بن گئی ہے اس وقت۔ اور اسٹاک ہوم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس جو ہے اس کے مطابق 2002 سے لے کر اب تک بھارت دنیا کا سب سے بڑا دنیا کے ہتھیاروں کا خریدار ہے، اور اس حوالے سے دنیا میں جتنے بھی ہتھیار بکتے ہیں اس میں 11% بھارت خریدتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہتھیار روس سے، امریکہ سے، یورپین یونین اور اسرائیل سے خریدتا ہے۔ اور اسرائیل سے تو میتھڈ آف آکوپیشن بھی انڈیا نے خریدا ہے، جس کا میں ذکر بار بار کرتا ہوں۔ جو نئی کتاب آئی ہے جو ویبسٹائن اسرائیلی جو ریسرچر ہیں سڈنی بیسڈ،
انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب پلسطائن دی لیبارٹری، جن کا نام ویبسٹائن ہے۔ اب اس حوالے سے جو نومبر 2023 ہے، اس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور بھارت کے جو دہشت گردوں کے حوالے سے جو ان کے لنکیجز ہیں، جہاں پہ منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی کے لیے، جس میں ٹی ٹی بھی شامل ہے، ان کو فنڈنگ کے حوالے سے جانچ پڑتال کے لیے نومبر 2023 میں فیٹف کی ٹیم بھارت آ رہی ہے، اور رپورٹ کے مطابق سرکاری طور پہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پیٹرونیج پرووائڈ گئی ہے، جو خود انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، جس میں RSS ہے، بجرنگ دل ہے، وشو ہندو پرشاد ہے، ان سب کی سرپرستی سرکاری طور پہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور انکشاف جو رپورٹ کرتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا پیسہ جو انڈیا میں سے جنریٹ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، امریکہ بھی اس طرح کی کارروائیوں میں آپ کو ماضی میں نظر آتا ہے، کولڈ وار میں جب ڈرگ کا پیسہ اور ویپن سیل کر کے، جس میں کانٹرا افیئرس بھی تھا، جب انہوں نے اللیگلی ویپن ایران کو اسرائیل کے تھرو بیچے تھے، تو اس کا پیسہ انہوں نے لیٹن امریکہ میں کمیونسٹ رجیمز کے خلاف استعمال کیا تھا۔ تو اس طرح کی ریاستیں عمل کرتی رہتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، حالانکہ وہ بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے۔ اب دوسرا جو انکشاف رپورٹ کرتی ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے بہانے بھارت انسانی حقوق کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کرتی ہے، جس میں عمر خالد کا نام آ رہا ہے، جو طالب علم ہے، جن کو فیبرری 2020 میں UAPA قانون کے تحت 2 سالوں سے غیر قانونی طور پہ گرفتار رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آنند نامی ایک اسکالر ہے جو کہ انسانی حقوق کے کارکن بھی ہیں، ان کو بھی 2020 جنوری سے اسی قانون کے تحت 2 سالوں تک گرفتار کیا ہوا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف پاکستان بھی یہ کہتا ہے، اور بارہا مختلف فورمز کے اوپر کہا ہے، کہ کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے اس میں بھی بھارت ملوث پایا گیا ہے، اور وہ بھارت کا نیٹ ورک تھا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا تھا۔ اس ساری رپورٹ کے حوالے سے جو امپلیکیشن بھارت کے اوپر آتی ہیں وہ کیا آ سکتی ہیں؟ پہلی امپلیکیشن یہ ہے کہ بھارت کا جو تاثر ہے دنیا میں، جو بہت پازیٹیو امیج بلڈ اپ ہو رہا تھا، جس کا میں نے تذکرہ کیا دیوالی کے حوالے سے، یوگا کے حوالے سے، ایموجی کی سائن کے حوالے سے، اور مہندی اور ہنا جو ہے اس حوالے سے، وہ تاثر جو ہے اس کے اندر ایک دھچکا لگے گا، اور بھارت کا جو امیج ہے ڈیموکریسی کا، لبرل کنٹری کا، ایک جس کے اندر بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں، ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، وہ سارا امیج جو ہے اس سے خراب ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک کنٹری ہے، وہ تسلیم دنیا میں نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ بھارت کی جو معیشت ہے اس پہ اس کے منفی اثرات ہوں گے۔ انفیکٹ فیٹف کے اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اگر وہ بھارت کو گرے لسٹ کے اندر ڈالتے ہیں جس طرح پاکستان کو ڈالا ہوا تھا، تو پاکستان کی معیشت کو بہت حد تک نقصان پہنچا، انویسٹرز نے آنا بند کر دیا، اور پاکستان کی جو آج اکنامک مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، وہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ تیسرا یہ کہ جو سیکیورٹی ڈیلز پوری دنیا بھارت کے ساتھ کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی وہ آپ کو ریلکٹنٹ نظر آئے گی، حالانکہ 2+2 کے ڈائلاگ ابھی گزرے ہیں، لیکن اگر فیٹف کی رپورٹ اس حوالے سے ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو بھی دھچکا پہنچنے کا خطرہ ہے۔ حل اس کا کیا ہے؟ بھارت کے لیے حل یہ ہے کہ خطے کے اندر ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا کرے، یعنی اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، اسپیشلی پاکستان کے ساتھ، اپنے ریلیشن شپ کو نارملائز کرے۔ یہ وہی بھارت تھا جب فیٹف میں پاکستان کا کیس تھا، تو آپ نے دیکھا بھارت بہت ایکٹیو نظر آتا تھا، اس کیس کو انسٹیگیٹ کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ پاکستان لمبے عرصے تک فیٹف کی لسٹ کے اندر موجود رہے۔ آج یہ جو وشیس سرکل ہے، جب آپ کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں تو آپ اس کے اندر خود بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بھارت کو اس ساری سچویشن سے سبق سیکھنا ہوگا، اور اب میرا سوال جو ہے بھارتیوں دوستوں سے اور پاکستانی دوستوں سے ہے کہ ویسٹ اس موقع کے اوپر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ جو فیٹف ہے وہ ایک ویسٹ کے تسلط اور اثر کے نیچے، اسپیشلی امریکہ کے، وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کیا بتا رہی ہے کہ بھارت کے خلاف جو رپورٹ آ رہی ہے اور انویسٹیگیشن کا نومبر میں اعلان کیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔